ویڈیو کے چکر میں جان سے نہ جانا، تیری مہربانی. تیرنا آتا ہے تو پھر چال مارنا نہیں تو نہ مرنا. یہ ہم جا رہے ہیں اس میں نہانے کے لیے آئے ہیں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سلام. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آپ کے اسکرین پہ ہے ایمن شاکر ولاگ. آج ایک نئے ولاگ، نئے روڈ ٹرپ اور نئی ویو کے ساتھ اپنے ناظرین کے سکرین پر نمودار ہو رہا ہوں. ناظرین کرام، آج کا یہ ویو اور بیوٹیفل ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بہت ہی اہم واقعات شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیے گا، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو چینل کا وزٹ کر کے سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کا آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. تو یہ لے ناظرین، BRB نہر اور اس کی تاریخ. 65 کی جنگ میں اس نہر نے اہلیان لاہور کی حفاظت کی اور دشمن کا لاہور جم خانہ میں چائے پینے کا خواب چکنا چور کیا. آم کے گھنے درخت کے نیچے BRB نہر کے کنارے بنائے گئے ٹیوب ویل کے پانی سے قربانی کے بیل کو نہلاتے ہوئے ہماری ملاقات ہوئی نور محمد سے. چند دن پہلے جو عید گزری ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے. اپنی دنیا میں مگن، ماتھے پر پسینے کے بہتے ہوئے قطرے چمکتی چاندنی کی صورت میں ان کے چہرے کو جگمگا رہے تھے. میں ستمبر 1965 کی جنگ کے عینی شاہد کی تلاش میں اپنے دوست محمد اسد کے ہمراہ BRB نہر کے کنارے بسے ان کے گاؤں واگڑی آیا تھا، جو کہ میری اپنی رہائش نتھوکی میں تھی. مجھے یہاں کسی بزرگ سے ملنا تھا. موٹر بائک سے اترتے ہی نور محمد پر نظر پڑی، سلام کیا، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو نور محمد فوراً بولے، پتر اے گلا بمبی کناری نہیں ہون دیا نہیں بیٹا، یہ باتیں نہر کنارے نہیں ہو سکتی. بس پھر ان کے دعوت پر نہر سے کچھ فاصلے پر موجود آم کے درخت کے نیچے چبوترے پر بیٹھ گئے. ستمبر 1965 کا تذکرہ چڑھا تو ایک نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور گویا ہوئے. وہ اس وقت 25 برس کے تھے جب ہندوستان نے پاکستان کے سرحدوں پر حملے کی جسارت کی. انہیں اچھی طرح یاد ہے کہ آسمان سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے. ہندوستانی ٹینکوں کی آوازیں آج بھی ان کے کانوں میں گونج رہی ہیں. لازوال جدوجہد اور جذبہ تھا. سچ پوچھے تو میں نے 65 کی جنگ کی جتنی بھی واقعات کتابوں میں پڑھے تھے یا بزرگوں کی زبانی سنے تھے، ان میں پاک فوج کے جوانوں کے جذبہ ایمانی اور بہادری کے ساتھ ساتھ BRB نہر کی داستان بھی تھی. انہی داستانوں کو سننے کے لیے میں اس نہر کے کنارے پہنچا تھا. نور محمد جب جنگ کے واقعات بیان کر رہے تھے تو میرا بار بار دھیان BRB کی جانب جاتا رہا. بالآخر میں نے ان سے کہہ بھی ڈالا کہ کچھ تذکرہ اس نہر کا بھی کر دیں اور مجھے اس کے بارے میں بھی بتائیں. نور محمد کے مطابق دیپالپور نہر، جو کہ حسین والا ہیڈ ورک فیروزپور سے دریائے ستلج کے دائیں جانب سے نکلتی تھی، جس کا ہیڈ تو بھارت میں تھا مگر ساری نہر پاکستان کے اندر سے بہہ رہی تھی. جب پاکستان بنا تو بھارت نے دریائے راوی کا پانی مادھوپور ڈیم بنا کر روک لیا. 14 مئی 1948 کو ہندوستان سے معاہدے کے بعد پاکستان نے مرالا کے قریب سے دریائے چناب میں ایک نہر تعمیر کی جو سندھو والی گاؤں کے قریب دریائے راوی میں ملتی ہے. یہ نہر دریائے راوی کے نیچے سے بہتی ہے اور بیاں گاؤں کے قریب دیپالپور نہر میں مل جاتی ہے. اس کی تکمیل 1958 کو ہوئی. اس لنک نہر BRB ڈی کا اصل اور مکمل نار بمہ والی راوی بیدیاں دیپالپور نہر ہے. اس BRB نہر سے لاہور کے نہر کو بھی پانی فراہم کیا گیا. گویا راوی کے کنارے
آباد لاہور شہر کے اس نہر میں راوی کے بجائے چناب کا پانی دوڑتا ہے۔ جس طرح اس نہر کے نام کے پیچھے دلچسپ حقائق کار فرما ہیں، اسی طرح اس نہر کو کھودے جانے کے بھی ایک اور دلچسپ وجہ ہے۔ پاکستان اور بھارت کی سرحد پر واقع یہ نہر لاہور کے عوام کی جانب سے 1948 میں کھودی گئی تھی۔ زندہ دلان لاہور نے صوبہ پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ افتخار حسین ممدوٹ کی اپیل پر یہ نہر اس وقت کھودی جب انہوں نے اعلان کیا کہ اس مقام پر نہر کھودنے سے پاکستان کو بھارتی افواج کی جانب سے ممکنہ شرانگیزی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ ان کی اپیل پر شہریوں نے 8 کلومیٹر رقبہ پر محیط یہ نہر محض چند دنوں میں بلا معاوضہ ہی کھود ڈالی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھی اس نہر کی وجہ سے ہی بھارتی افواج کا لاہور میں ناشتہ کرنے کا خواب تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ نور محمد کے بیان کی تصدیق اس وقت پاکستان آرمی میں اگلے مورچوں پر لڑے جانے والے اقبال صاحب نے بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی افواج جب پاکستان کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی تو اس وقت بی آر بی نہر نے پاکستان کے دفاع میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان آرمی کی جانب سے بی آر بی نہر کا پانی سرحدی علاقوں میں چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے سرحد پر دلدل بن گئی اور دشمن کے ٹینکوں کی پیش قدمی رک گئی، جبکہ دوسری جانب چونکہ پاکستانی فوج نے کامیابی سے اس نہر پر موجود پلوں کی حفاظت کی اور جہاں ان کی پوزیشن کمزور تھی ان پلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ یوں پاکستانی جوانوں نے بھارتی افواج کو وقت تک روکے رکھا جب تک انہیں فوجی کمک نہ پہنچی گئی، جس کے بعد بھارتی افواج کو مجبوراً پیچھے جانا پڑا۔ میجر عزیز بٹی نے بھی اس نہر پر جنگ لڑتے ہوئے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا اور نشان حیدر کے حقدار ٹھہرے۔ اقبال صاحب اور نور محمد دونوں نے اس جنگ کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتایا کہ جب بھارت نے واگا بارڈر اور باٹا پور سیکٹر کی جانب پیش قدمی کی اور توپوں، ٹینکوں اور ٹڈی دل لشکر کے ساتھ حملہ کیا تو لاہور کا یہ سرحدی مشرقی علاقہ جو آج واگا، نہالا روڈ، ڈیال، جلو موڑ، باٹا پور، بہن، بالوں، چھک سانگے، بڑھانا اور ہڈیارہ برکی پر مشتمل ہے، ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ سرحدی علاقے کے عوام پاکستان آرمی کے پہنچنے سے پہلے ہی ہندوستانی افواج کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ ہندوستانی افواج کا مقابلہ کھلاڑیوں، لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے کیا۔ بی آر بی پہ بنے پلوں کے راستوں سے جانور اور بچے محفوظ کیمپوں کی جانب روانہ کر دیے، جبکہ ان دیہاتوں کی عورتیں اور بوڑھے بھی جوانوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن وہ فوج بھی آج کل کے فوج کی طرح نہیں تھی جو لوگوں کی چادر اور چادی مالی کو پامال کر رہی ہے اور سیاست میں مداخلت کر کے اپنے عوام کا دل اپنے خلاف کر دیا گیا۔ تو سنیے جناب، نور محمد کا کہنا تھا کہ میرے والد اور 2 بہنوں کو خاندان کے افراد نے بچوں کے ہمراہ روانہ ہونے کا کہا تھا، مگر انہوں نے جانے کے بجائے بہادری سے لڑنا شروع کر دیا۔ نور محمد کا کہنا تھا کہ میرے والد اور دونوں بہنوں کو خاندان کے افراد نے بچوں کے ہمراہ روانہ ہونے کا کہا تھا، مگر انہوں نے جانے کے بجائے بہادری سے لڑنا شروع کر دیا اور میری بہنیں میرے والد سے کہنے لگی کہ آپ ہمارے اندر حضرت صفیہ جیسی بہادری اور حضرت زینب جیسا صبر اور حوصلہ پائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اقبال صاحب کا کہنا تھا کہ نہر کے دوسری جانب سے لاہور کے رضاکار اور نوجوان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے باٹا پور کی جانب چل پڑے۔ لاہور کینال کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں کے لوگ جب محفوظ مقامات کی جانب جا رہے تھے تو لاہور کے رہائشی نہر کے پانی میں سے گزرتے ہوئے ہمیں کھانے پینے کی اشیاء پہنچا دیتی رہی۔ اچھا تو ناظرین، کافی لمبی ہسٹری ہے بی آر بی کی،
جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کا وقت ضائع کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد ہے آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ یہ خوبصورت ویو بھی دیکھ سکو. میں ان دونوں بزرگوں کی گفتگو سن کر تصور میں خود کو اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا محسوس کر رہا تھا. سرحدی علاقوں کے غازی خواتین ہوں یا لاہور اور پورے پاکستان کی وہ عفت مآب عورتیں جنہوں نے اپنے زیور دفاع وطن کے خاطر دے دیے تھے، سبھی کے سرائے میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے. نور محمد نے لسی کے ساتھ ہماری توازو کی. ان کی محبت اور آنکھوں کی چمک گھنٹوں بیٹے پر مجبور کر رہی تھی، مگر واپسی بھی ضروری تھی. اسد کے مشورے سے راوی سائفن کی جانب جانے کا فیصلہ کیا. BRB کے کنارے چلتے ہوئے جا بجا ہندوستانی فوج کے مورچے اور پاکستانی جانبازوں کی جرتوں کی داستانیں دیکھنے اور سننے کو ملی. برکی پر میجر عزیز بٹی کے جائے شہادت دیکھی، جہاں انہوں نے جرت اور بہادری کے لازوال داستان رقم کی. مناوا کے مقام پر پاک فوج 3 بلوچ ریجمنٹ ان 39 افراد کی یاد میں تعمیر کی گئی. یادگار دیکھی جنہوں نے 1965 کی جنگ میں واہگہ سیکٹر باٹا پور پل BRB کے نال پر مادری وطن کا زبردست دفاع کیا اور 10 اور 11 ستمبر 1965 کو دشمن پر جوابی حملہ کیا. لاہور شہر کا ذرا ذرا ان شہداء اور غازیوں کی یادوں سے بھرا ہوا ہے جس نے عددی اور عسکری اعتبار سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی تھی. BRB نہر کے دونوں جانب لگائے جانے والے مائنز کے بارے میں بعض افراد نے پروپیگنڈا کیا. جو آپ کی نظروں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ لوگ اس محل وقوع جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے وہ لوگ اس محل وقوع سے واقفیت نہیں رکھتے کیونکہ اس کے دونوں جانب دیہات آباد ہیں اور مائنز لگانا ممکن نہیں. BRB نہر حقیقت میں پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار کے نظام کو بہتر بنانے میں اس کا متبادل نہیں، جبکہ دوسری جانب ہمارے ملک کے دفاع کو مضبوط اور مستحکم بنا رہی ہے. اس نہر سے ایک اور نہر نکالی گئی ہے جو آپ کو دوسرے ویڈیو میں اس کی داستان ملے گی. آج کے اس ویڈیو میں صرف اتنا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اتنی دیر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، ایسے تفصیلی ویڈیو آپ کے ساتھ YouTube پہ بہت کم لوگ شیئر کرتے ہیں، لہٰذا اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے نالج میں اضافے کے لیے اور بہترین ویو اور پاکستان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ لازمی کیجیے گا. اور اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. آج کے اس ڈیٹ اور اس تاریخ میں ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت. آپ ہمیں اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی.